رسول اکرم کے گھر میں نور نبوت کے ساتھ ساتھ عصمت کی خوشبو بھی مہک رہی تھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے کوثر کہہ کر مخاطب کیا، نہ صرف رسول کی بیٹی تھیں بلکہ وہ کائنات کی تمام عورتوں کی سردار بھی تھیں۔ فاطمہ الزہرا کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں ہر لمحہ قرآن کی تلاوت، عبادت اور قرب الہی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ رسول اللہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ فرماتے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ جب بی بی فاطمہ بالغ ہوئیں تو مدینے کے کئی نامور صحابہ جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دیگر حضرات نے بی بی فاطمہ کا رشتہ رسول اللہ سے مانگا، مگر آپ نے نرمی سے انکار فرمایا۔ یہ سب حیران تھے کہ آخر فاطمہ کا نصیب کون ہوگا۔ حضرت ال کا جذب عشق۔ مولا ال، جو بچپن سے رسول اکرم کی آغوش میں پرورش پا رہے تھے، نہایت باشرم، بہادر اور پرہیزگار جوان تھے۔ اب کے دل میں بی بی فاطمہ کی عظمت کا خاص مقام تھا، مگر شرم و حق کی وجہ سے اب نے کبھی اظہار نہ کیا۔ ایک دن حضرت ال نے اپنے قریبی دوست حضرت اقل کسی روایت کے مطابق حضرت مقداد سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس جا کر فاطمہ کا رشتہ مانگوں، مگر حق مانے ہے۔ ان دوستوں نے حضرت ال کو حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ اللہ پر توکل کرے، کیونکہ اگر فاطمہ کے لیے کوئی مناسب جوڑ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اب ہی ہے، نبی اکرم کے پاس رشتہ۔ بالآخر حضرت ال نے ہمت باندھی اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہے کر مؤدبانہ انداز میں عرض کیا، رسول اللہ، میرے والدین اب پر قربان ہوں، اپنے مجھے بچپن سے پالا، علم سکھایا، ایمان دیا، میں چاہتا ہوں کہ اب میرے لیے فاطمہ کا رشتہ منظور کرے۔ رسول اللہ نے یہ سن کر مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، علی، تمہارے جیسے نیک، بہادر اور ایماندار شخص کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ نبی اکرم نے بی بی فاطمہ کو بلایا اور پوچھا، بیٹی، ال کا نام تم نے سنا ہے، وہ تمہارے اخلاق، دین اور عمل میں برابر ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بی بی فاطمہ نے خاموشی اختیار کی، جو اس زمانے کی رضا کی علامت تھی۔ آسمانی منظوری۔ اس نکاح کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کی منظوری خود آسمانوں پر دی۔ جبریل زمین پر آئے اور فرمایا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے ال اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے، اب زمین پر اس کی تنفیذ کرے۔ یہ وہی جوڑ تھا جس کے لیے حدیث قدسی میں آیا ہے، اگر ال نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو ہم پلہ نہ ہوتا۔ چیپٹر 2، نکاح کی تقریب اور مثالی ازدواجی زندگی۔ حق مہر اور سادگی۔ نکاح کی تیاری شروع ہوئی۔ حضرت ال کے پاس دنیاوی مال زیادہ نہ تھا، اب نے اپنی زرہ جنگی لباس فروخت کی، جس کی قیمت 480 درہم ہوئی۔ رسول اللہ نے اسی رقم سے کچھ عطریات خریدے۔ بی بی فاطمہ کے لیے سادہ سا جہیز تیار کیا، جس میں چادر، چمڑے کا تکیا کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا، مٹی کے برتن، چکی، مشکیزہ شامل تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہارا شوہر ال ہو، جو دنیا میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہے؟ بی بی فاطمہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ نکاح کی تقریب۔ نکاح کی تقریب نہایت سادہ اور روحانی ماحول میں ہوئی۔ نبی اکرم نے خود خطبہ نکاح دیا اور فرمایا، الحمدللہ، جس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا اور ہمیں اپنے احکام کے ذریعے کامیابی عطا فرمائی۔ میں ال اور فاطمہ کا نکاح اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ حضرت ال نے قبول فرمایا اور نکاح مکمل ہوا۔ اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے ان دونوں کا نکاح کیا ہے اور اللہ نے ان کی نسل کو طیب، طاہر، معصوم اور ہادی قرار دیا ہے۔ رخصتی۔ کچھ دن بعد حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا۔ رسول اکرم نے خود ان کی رخصتی کی تیاری کروائی۔ حضرت ال نے اپنی زوجہ کو احترام اور محبت کے ساتھ گھر لایا۔ بی بی فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ اس وقت تک وصال فرما چکی تھیں، اس لیے رخصتی کے وقت خود نبی اور حضرت ام الفامن نے بی بی فاطمہ کو رخصت کیا۔ نبی اکرم نے ان کے گھر آ کر دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں پر اپنی برکت نازل فرما، ان کی نسل کو مبارک بنا اور ان کے گھر کو خیر و برکت سے بھر دے۔ ازدواجی زندگی کا مثالی نمونہ۔ حضرت ال اور حضرت فاطمہ کی ازدواجی زندگی سادگی، محبت، قربانی اور توکل پر مبنی تھی۔ دونوں فجر سے پہلے اٹھتے، عبادت کرتے، روزے رکھتے اور غربا و مساکین کی خدمت کرتے۔ بی بی فاطمہ گھر کے کام کرتی تھیں اور مولا ال باہر کے کام۔ دونوں ایک دوسرے کے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ ایک بار حضرت ال نے فرمایا، جب بھی میں گھر آتا ہوں اور فاطمہ کو دیکھتا ہوں، میرے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اسی گھر سے نور کے وہ چراغ روشن ہوئے جنہیں الف مسومین کہا جاتا ہے، جیسے امام حسن، امام حسن، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم۔ نتیجہ، حضرت ال اور بی بی فاطمہ کی شادی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد دینداری، سادگی، اخلاص اور اللہ پر توکل پر ہونی چاہیے۔
نہ کہ دنیاوی دولت پر۔